لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس میں انسانوں کو اور جنات کو پیدا کرنے کا اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے کہ کیوں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ ہر نبی کے دور میں عبادت کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آپ کی امت کے لیے اللہ نے عبادت کا طریقہ بتا دیا، اور دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا، کامل دین اللہ نے ہمیں دے دیا، عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ ہمارا سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہمارا لباس پہننا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ غرض ہے کہ زندگی کا ہر طریقہ، ہر شعبہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے جو ہر مسلمان سمجھتا ہے، لیکن آج ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر۔ ہم چونکہ صوفیہ کی لائن سے محنت کرتے ہیں تو صوفیہ میں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہم نے عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، نفلیں خوب پڑھی، صوفی بن گئے اور ذکر بھی خوب کیا، اور شکل و صورت بنانا شریعت و سنت کے مطابق یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان پہ۔ لیکن آج چونکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بے دینی پائی جاتی ہے، اور مسلمان یہود و نصارہ کے غیر مسلم کہنا چاہیے، ان کے حلیے کو اختیار کیے ہوئے ہے مسلمان بھی، کہ آج اگر آپ ایک مسلمان کے لیڈر کی تصویر دیکھ لیں اور ادھر اب افغانستان کے کسی لیڈر کی، کسی حکمران کی تصویر یوں سامنے کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ان دونوں کو نہ جانتا ہو، پہچانتا ہو، تو پوچھیں ایک آدمی سے، آپ ایک غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ یہ بتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً ہاتھ رکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، چاہے وہ دوسرا بھی مسلمان ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو دیکھتے تھے نا کہ رومال ایسے چہرے پہ لے کے نا ایسے بکل ماری ہوئی ہے اور داڑھی چھپی ہوئی ہے، تو فرماتے تھے اس رومال کو ہٹاؤ، اس لائسنس کو سامنے کرو، یہ مسلمان کا لائسنس ہے، مسلمان اسے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، اس داڑھی کو چھپاتے ہو، اگر تمہارے ڈانٹتے تھے ایسے بندے کو جو یوں بکل مار لے اور داڑھی کو چھپا لے، یہ تو لائسنس ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے شکل و صورت سے۔ ٹریفک پولیس کے کانسٹیبل نے اگر یونیفارم نہ پہنی ہو نا تو اس کے اشاروں پہ لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ہو سکتا کوئی گاڑی ماری بیچ میں اس کے، اور وہ کہتا پھرے جی میں تو ٹریفک پولیس کا آدمی ہوں، جتنا مرضی کہہ لے وہ، تو نے یونیفارم نہیں پہنی ہوئی تو تجھے ٹکر ہی مارے گا کوئی، اور تیرا حلیہ اگر مسلمانوں والا نہیں ہے نا تو بتاتا رہے جتنا مرضی کہ میں مسلمان ہوں۔ تو آج مسلمان نے جو ہے وہ اپنی شناخت ہی گم کر دیا ہے، شناخت ہی کھو دی ہے۔ جس شناخت سے کفار کے دلوں پر روب پڑتا تھا نا، وہ شناخت ہی گم کر دی ہم نے، اور آج مسلمان جو ہے اس حقیقت سے بھی ناآشنا ہے کہ 20 سال تک باطل طاقتوں نے، جس میں مسلمان حکومتیں بھی شامل ہیں، 20 سال تک اس علاقے سے مار کھائی ہے انہوں نے، مار کھا کے نکلے ہیں یہاں سے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ حلیہ تھا، حلیہ جو اللہ تعالیٰ شانہ کو جو پسند ہے وہ حلیہ تھا ان کا، اور غیرت ایمانی تھی ان کے اندر۔ اس غیرت ایمانی اور اس حلیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ حدیثوں کے اندر اس علاقے والوں کی تعریفیں آئی ہیں، ہاں، فرمایا کہ زہ نصیب تالقان کے، کہ اس میں اللہ کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے سونے چاندی کی شکل میں نہیں ہیں،
بلکہ ایسے مردان کار ہیں جو اللہ کو پہچانیں گے ایسے جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور وہ مہدی آخر الزمان کے مددگار ہوں گے۔ اور پھر اور بھی احادیث ہیں جس میں ان کے حلیے تک بتائے گئے ہیں، اللہ نے مدد کی پھر ان کی۔ یہ حلیہ ہی ہے، اس لیے مسلمان اپنے حلیے سے، ہر قوم اپنے حلیے سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر قوم کا لباس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی انگریز آیا ہو اور اس نے شلوار قمیض اگر پہن لی ہے نا، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا تاثر ہوتا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا لباس پسند ہے تو اس نے یہ پہنا ہے نا، ہم خوش ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کے۔ اسی طرح جب مسلمان ہم ان کا انگریزوں کا لباس پہنتے ہیں نا تو وہ دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ یہ مسلمان ہو کر ہمارا لباس پسند کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ہی ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں۔ جیسے کہ کوئی انگریز شلوار قمیض پہن لے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا لباس پسند کرتا ہے، اس کو ہمارا لباس پسند ہے۔ اسی طرح وہ سوچتے ہیں کہ ان کو اپنا لباس نہیں ہمارا لباس پسند ہے۔ ہماری کھوپڑی کے اندر نا بات آتی نہیں ہے، اندر اللہ نے دماغ تو دیا ہمیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ایمان اللہ نے دیا ہے لیکن غیرت ایمانی نہیں ہے ہمارے اندر۔ شیطان کی پوجا کر کر کے ہم نے اندر اپنے بے غیرتی پیدا کر لیا۔ جو چیز مسلمان چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ چھوڑ دیا مسلمان نے۔ جس گناہ کو اختیار مسلمان نہیں کر سکتا تھا اس گناہ کو اختیار کر لیا۔ تشبہ بالکفار، کافروں کی مشابہت اختیار کرنا اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، ان دو گناہ کے بارے میں مسلمان کے بارے میں حدیث میں آیا کہ مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن یہ دو گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو گناہ ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ جو میں نے مثالیں دیں کہ کھانا پینا سونا بیت الخلاء میں جانا یہ ساری عبادت ہے اگر سنت کے مطابق ہو، لیکن ایک غلط فہمی ہے کہ صرف اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ایک چیز ایسی ہے جس کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بننا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کے اعتبار سے میں عبادت گزار بن جاؤں، لیکن دوسرے بھی عبادت گزار بن جائیں میرے ذریعے سے، یہ فکر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ امت محمدیہ کا وظیفہ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سبب اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ امت نبیوں والا کام کرے گی، اور یہ بھی عبادت ہے۔ یہ مسلمان اس وقت تک کامل عابد نہیں بن سکتا، عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فکر نہ کرے کہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ وہ ساری زندگی زور لگا کے بزرگ چلے گئے، اور کہ یہ کام بادشاہ کے بھی ذمے ہے، وزیر کے بھی ذمے ہے، اور ریڑھی والے کے بھی ذمے ہے، موچی کے بھی ذمے ہے، طالب علم کے ذمے بھی ہے، مردوں کے ذمے بھی ہے، عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ لیکن ہمارے دماغ کے اندر ابھی تک یہ چیز آئی نہیں۔ اور مرد کے بھی ذمے ہیں، عورتوں کے بھی ذمے ہیں، لیکن عورتیں، دیندار عورتیں بھی اس کو کام نہیں سمجھتی۔ جو دیندار ہیں بلکہ عالمائیں ہیں وہ بھی جو ہیں، ان کا مرد اگر اللہ کے دین کے کام کے لیے نکل جائے نا تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے، جب مرضی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی دین ہے؟ یہ دین ہے لیکن تمہاری کھوپڑی میں نہیں آتا یہ دین، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے۔